globalization and poverty elevation. Globalization and poverty elevation is related to poverty incidence. Actually, it was expected over the time by the countries and the institution, once the globalization is growing up, that globalization will reduce the poverty. But actually, globalization intensify the poverty. On the other side, globalization further leads to create disparities in income within the country and across the countries. So these things were happen totally reverse as compared to the expectation which the institutions and the people who are welcoming the globalization have. So expectations were included expansion of trade, intensify specialization, create more employment. So the trade is going to expand more. That was the major expectation. And the country is thinking that once the globalization is going to increase or expand, actually it will be reflected through the trade. So trade, increase in trade, expansion in trade would be the reflection by itself of globalization. And the outcome of this increased trade will cause more specialization, because those countries which are generating different kind of sources, they can't capable to use these sources. These sources can be used in some other countries and they will be more productive. On the other side, more employment will be generated due to the more specialization, which is going to be intensified. If we focus on this diagram is actually revealing the word poverty from 1820 to 2001. There are two different researchers who have used different data set, BM approach and CR approach. BM approach if focus, تو آپ دیکھیں گے کہ نیشنل اکاؤنٹس اینڈ ڈیٹا سروے ہیز بین یوزڈ ان دس اپروچ. یعنی بی ایم نے کیا کیا کہ اکاؤنٹس لیے نیشنل انکم کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹا سروے اویلیبل تھا ڈفرنٹ ہاؤس ہولڈ سرویز کے ذریعے جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا اس کو کمبائن کیا اور اس نے یہ ڈائیگرام ڈرا کی. اور اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اٹ کنسسٹنٹلی شوئنگ دا رائز آف دا نمبر آف پیپل لیونگ آن لیس دین $1 پر ڈے اپ ٹو 1980. 1980 کے بعد ڈیٹا وچ از یوز بائی سی آر انہوں نے کیا کیا کہ صرف جو ہاؤس ہولڈ سروے ہے اس کو فوکس کیا اور وہاں سے ڈیٹا لیا جس نے شو کیا کہ جو پاورٹی ہے یا جو لوگ $1 سے کم انکم ارن کرتے ہیں وہ بہت شارپلی ڈکلائن کر گئے ہیں. اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو جو سی آر کی اپروچ ہے وہ ایک شارٹ سیمپل ڈیٹا بیس ہے. آن دا ادر سائڈ جو بی ایم کی اپروچ ہے اس میں نیشنل اکاؤنٹس بھی یوز ہوئے ہیں اور وہ ایک زیادہ کمپریہنسو ہے. تو اٹ ریویلڈ دیٹ کہ اوور آل پاورٹی جو ہے ان ٹرمز آف انکم $1 انکم پر ڈے انکریز کرتی گئی 1980s تک اور اس کے بعد بھی کسی حد تک. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو ریلیشن شپ ہے ٹریڈ کا اور انکم انکوالٹی کا, تو انٹرسٹنگ چیز جو ہمیں یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ ٹریڈ جو ہے وہ انکم انکوالٹی کے ساتھ کوئی کلیئر کٹ ریلیشن شپ شو نہیں کر رہی. یہ سب ایریا جو اس وقت یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہ وہ کنٹریز ہے جو کہ کسی اسپیسیفک پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی. کچھ کنٹریز تو جو یہ والا بلاک ہے اگر ہم اس ریکٹینگل کو دیکھیں اس ایریا کو تو یہ ایریا وہ ایریا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ کنٹریز کو فال کرنا چاہیے. لیکن جتنی کنٹریز جن کی ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ریشو پازیٹو ہے اور رائٹ سائڈ پہ ہے وہ, اور جن کی جو جینی کوفیشینٹ ہے وہ بھی اگر منیمم پاسبل نہیں ہے اور وہ اگر پازیٹو ہے تو اس میں ڈسپرشن اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف تقریباً ایک جیسی ڈسپرشن ہے. تو اس لیے کلیئر کٹ پکچر آپ نہیں دے سکتے کہ کون سی یہ جو ریلیشن شپ ہے انکم انکوالٹی کا اور ٹریڈ کا یہ کوئی ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے یا نیگیٹو ہے یا پازیٹو ہے. دوسری طرف جو گروتھ آف امپلائمنٹ تھی وچ واز دا ہائیسٹ ایکسپیکٹیشن ریگارڈنگ گلوبلائزیشن اور ٹریڈ کہ جب گلوبلائزیشن ہوگی تو امپلائمنٹ بڑھتی جائے گی. اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو جی ڈی پی کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ کا کرو جو ہے وہ موو کر رہا ہے. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اوور آل اگر آپ لانگ ٹرم کو دیکھیں تو یہ لانگ ٹرم میں یہ سارا ایریا وہ ہے جس میں مینلی آپ کا جو
ریئل جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بھی کافی حد تک اچھی رہی ہے, اسٹیبل رہی ہے, اور امپلائمنٹ گروتھ جو ہے وہ بھی کسی حد تک بہتر رہی ہے. لیکن اس کے بعد امپلائمنٹ اور جی ڈی پی دونوں ان ایریاز میں شارپلی ڈکلائن کر گئے ہیں, اور خاص طور پہ اس ایریا میں بہت زیادہ ڈپریشن والی سچویشن ویزیبل ہو گئی ہے, جو کہ اس بات کا آؤٹ کم ہے کہ لانگ رن میں تو امپلائمنٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ گلوبلائزیشن انکریز کر دے, لیکن شارٹ رن کی سچویشن کو زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. شارٹ رن میں بہت سارے جو اس میں ڈپس آ رہے ہیں, بہت ساری ڈپریشن کے سچویشن فینومینا فیس ہو رہے ہیں. اف وی کمپیئر آل دیز کائنڈ آف سچویشنز دین وی کین آبزرو کہ پاورٹی انسیڈنس جو ہے ود ریفرنس ٹو دا گلوبلائزیشن وہ بجائے انپلائمنٹ کو ڈکریز کرنے کے, وہ شارٹ ٹرم میں انپلائمنٹ کو انکریز کرنے کی ریزن بنتا جا رہا ہے. دوسری طرف جو پاورٹی ہے وہ بھی ایگریویٹ ہوتی جا رہی ہے, اس میں بھی کمی نہیں آ رہی, جیسے کہ ابھی کلیئر ہو گیا ہے کہ کوئی ریلیشن شپ ٹریڈ کا انکم انیکوالٹی کے ساتھ کلیئر کٹ اسٹیبلش نہیں ہو رہا. دوسری طرف ایک پرابلم یہ ہے کہ جس وقت ٹریڈ بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی جو انسکلڈ لیبر ہے وہ اسکلڈ لیبر کی طرف موو کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ کوئی ٹریننگ فریم ورک ہو تاکہ وہ ان کو ٹرین کر سکے اور ان کو ایجوکیٹ کر سکیں. لیکن دیٹ از دا میجر کمپونیٹ وچ از مسنگ ان کیس آف دا ڈیولپنگ کنٹریز اور دا پور اکانومیز. ڈیولپ اکانومیز تو اس چیز کو مینج کر لیتی ہیں, وہ اسکلفل جو انسکلڈ امپلائڈ ہیں یا انسکلڈ لیبر فورس ہے اس کو اسکل میں کنورٹ کر لیتی ہے تھرو ایجوکیشن اور ٹریننگ اینڈ ایکسپرٹیز کی کنسلٹنسیز کی فیسلٹیز پرووائڈ کر کے. لیکن دیٹ از ناٹ پاسبل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز, تو وہ یہاں پر پرابلم میں آ جاتی ہیں. ویج ریجڈی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ ویجز آر کوائٹ ریجڈ ڈاؤن ورڈ, تو اس لیے لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ویج کم کر دی جائے جب ڈفرنٹ کنٹریز جو ہے ان میں وہ موو کرتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز اور ٹرانس نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کا پریشر الگ ہے اپنی جگہ پہ. شارٹ رن ایریا لوکیشن اور ری اسکلنگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, جو کہ پاسبل ہونا بڑا مشکل ہو جاتی ہے بعض کا. اب اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ٹریڈ ٹو جی ڈی پی کا ریشو جو ہے ڈفرنٹ کنٹریز میں, تو آپ دیکھیں گے پاکستان, کینیا, ٹوگو, ہنڈراس, یہ ساری کنٹریز جو ہیں ان میں نیگیٹو ہے, اور جو ایمرجنگ ٹائپ آف کنٹریز ہیں چائنا, میکسیکو, ارجنٹینا, ان میں یہ پازیٹو ہے. اب پاورٹی ریڈکشن بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, یوگینڈا میں ایک چیز ڈائیگرام سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ ریلیٹڈ ٹو گروتھ ہے, یعنی گروتھ ہوئی ہے تو ایکسپٹ یوگینڈا میں یہ تھوڑا ریمارکیبل سچویشن بنی ہے. تو الٹیمیٹلی اف وی آبزرو دس آل دی سچویشنز, تو ہائی ٹیک ایکچولی اٹ از ریویلڈ تھرو دس فینومینا کہ جو ہائی ٹیک ٹریڈ گروتھ نکسز ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی جو ہائی ٹیکنالوجی والی کنٹریز ہیں وہ تو اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں, لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں چونکہ ان کی ٹیکنالوجی بہت لو ہوتی ہے تو وہ اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں لے سکتی اس کا. دوسرا, گلوبلائزیشن لیڈ ٹریڈ جو ہے اس کے بھی وہ آؤٹ کم نہیں ایکسپیکٹ ہو رہے جو کہ لانگ رن میں ایکسپیکٹڈ تھے, اس کی بجائے وہ گروتھ کو اسکویز کر رہے ہیں کنٹریز میں. اس کو اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں, اس کا جو گیسٹیشن پیریڈ بنتا ہے ڈیورنگ وچ the whole process of globalization will cause some benefit for the developing countries. تو پہلے تو وہ کہتے ہیں گروتھ سکویز ہوگی, پھر اس کے بعد سیمی اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر جو ہے اس کی ڈیمانڈ انکریز کرے گی, پھر اس کے بعد فائنینشیل فلوز انکریز کر جائیں گے, اور ان فائنینشیل فلوز کے نتیجے میں ہائی ٹیک امپورٹس جو انکریز کر جائیں گی, اور وہ پھر جنریٹ کریں گی ڈائنامک گینز کو, جو کہ اس ڈائیگرام سے تھوڑا سا ویریفائی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں فائنینشیل فلوز جو ہیں وہ انکریز کرتے گئے ہیں وہ جی ڈی پی کے ساتھ ساتھ. دوسرا, یہ ڈائیگرام بھی اس بات کو انشور کر رہی ہے کہ مائیگریٹ ریمیٹنسز جو ہیں وہ انکریز کرتے گئے ہیں اوور ٹائم, تو فائنینشیل فلوز آر ڈیفینیٹلی ہیپننگ. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھیں تو مینوفیکچرنگ جو ہے اس کی پروڈکشن انکریز کرتی جا رہی ہے, اور جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے, ایگریکلچر پہ ڈپینڈنس کم ہو گئی ہے کنٹریز کی.